سائرس کی مذہبی رواداری۔ سائرس کے اقلیتی مذاہب کے ساتھ سلوک سے متعلق اصول بابلی تحریروں، مورخین کی تحریروں اور اسی طرح یہودی ذرائع میں درج ہیں۔ اپنی پوری سلطنت میں سائرس نے مذہبی رواداری کے عام اصول کو برقرار رکھا، خواہ وہ کوئی نیا اصول ہوتا یا کسی بابلی یا اسیرین اصول کا تسلسل ہوتا۔ لیسٹر گرابی کے مطابق اس نے بابل میں امن و امان قائم کیا اور اپنی فوجوں کو عبادت خانوں سے دور رکھا اور اہل بابل کے دیوتاؤں کی مورتیوں اور بتوں کو ان کے مقامات پر رکھا۔ بائبل میں درج نبوکدنصر دوئم کے ذریعے یروشلم کی تباہی اور اس کے بعد انہیں اسیر کر کے لے جانے کے بعد جب سائرس نے بابل کو فتح کر لیا تو یہودیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا اور انہیں نہ صرف یروشلم میں آباد کیا بلکہ ہیکل کی ازسر نو تعمیر کی اجازت بھی دی۔ سائرس جو کہ فارس کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمام سلطنت میرے آقا نے جو آسمانوں کا خدا ہے اس نے مجھے عطا کی ہے۔ اس میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یروشلم یہودیہ میں اس کا گھر تعمیر کروں۔ آج اس خدا کے بندوں میں سے جو کوئی بھی ہے، خدا اس کا حامی ہو تو اسے اس کے وطن جانے دو۔ یہ مضمون بائبل کی کتاب عزرا میں بھی درج ہے۔ سائرس نے اپنی حکومت کے پہلے سال یروشلم میں خدا کی ہیکل کے متعلق فرمان جاری کیا کہ خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے جہاں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اس کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ اس جگہ قربانیاں چڑھائی جائیں اور اس کی بنیادیں ازسر نو رکھی جائیں۔ اس کی اونچائی 90 ہاتھ ہو اور اس کے 3 ردے یعنی کہ لیئرز بڑے بڑے پتھروں کے اور ایک ردہ عمارتی لکڑی کے شتیروں کا ہو۔ اس کا خرچ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے۔ خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ضروف جنہیں نبوکدنصر یروشلم میں خدا کے گھر سے نکال کر بابل لے گیا تھا، واپس کیے جائیں اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، یعنی کہ خدا کے گھر میں رکھے جائیں۔ عزرا 6:3-5۔ سائرس کے اچھے اصولوں کی وجہ سے یہودی اس کا بطور نیک اور صالح بادشاہ کے احترام کرتے تھے۔ وہ واحد غیر یہودی تھا جسے یہودیوں نے خدا کا ممسوح مانا، جیسا کہ یسیہ کی کتاب میں درج ہے۔ خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کے دانے ہاتھ کو اس لیے تھام لیا ہے کہ اس کے سامنے قوموں کو پست کروں اور بادشاہوں کا زرہ بختر اتار دوں۔ اس کے سامنے دروازے کھول دوں تاکہ پھاٹک بند نہ کیے جائیں۔ میں تیرے آگے چلوں گا اور ٹیلوں کو ہموار کروں گا۔ میں پیتل کے کواڑ توڑ ڈالوں گا۔ میں تجھے اندھیرے میں چھپائے ہوئے خزانے اور خفیہ مقامات پر رکھی ہوئی دولت دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں ہی زندہ خدا ہوں، کہ میں ہی خدا مند ہوں، اسرائیل کا خدا جو تجھے نام لے کر بلاتا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا ہے اور تجھے اعزازی لقب عطا کیا ہے، اگرچہ تو مجھے نہیں پہچانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور میرا دوسرا کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تیری یعنی سائرس کی کمر کسوں گا، حالانکہ تو مجھے نہیں جانتا۔ شاید اس سے مراد غیر یہودی ہونا ہے۔ حالانکہ سورج کے طلوع ہونے سے اس کے غروب ہونے کے مقام تک لوگ جان لیں گے میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں ہی خوش اقبالی کا بانی اور بد نصیبی کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میں خداوند ہی یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ یسیہ 45:1-7۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اپنی صداقت میں خورس کو برپا کروں گا اور اس کی تمام راہیں سیدھی کروں گا۔ وہ میرا شہر پھر سے تعمیر کرے گا اور میرے جلا وطنوں کو آزاد کرے گا، لیکن کسی قیمت یا انعام کے عوض نہیں۔ یسیہ 45:13۔
جیسا کہ اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائرس نے آخر کار بنی اسرائیل کو بغیر کسی معاوضے یا اخراج کے جلا وطنی سے نجات دلائی۔ یسیہ کی کتاب کے متعلق یہ مانا جاتا ہے یسیہ کی کتاب سائرس کی حکومت سے 120 سال پہلے لکھی گئی، لیکن یسیہ کی کتاب کے پیراگراف نمبر 40 سے 55 تک کے بارے میں جدید دور کے محققین کا خیال ہے کہ یہ اقتباس 536 قبل از مسیح میں بابل کی جلا وطنی کے اختتام کے موقع پر کسی دوسرے مصنف نے لکھے تھے، جبکہ یسیہ کے اقتباسات 1:39 کے مطابق پہلے اسرائیل کی تباہی ہوگی، پھر مستقبل میں بنی اسرائیل کی بحالی ہوگی۔ یسیہ 42:1-9۔ جوزفس جو کہ پہلی صدی عیسوی کا ایک یہودی مورخ ہے، وہ اپنی کتاب یہودی کتاب نمبر 11 کے پہلے باب میں یسیہ کی کتاب میں درج سائرس کے متعلق پیش گوئی کے مطابق یہودیوں کے روایتی نقطہ نظر کے بارے میں لکھتا ہے۔ سائرس کی حکومت کے پہلے سال اور یہ ہمارے لوگوں کی جلا وطنی کا 17واں سال تھا، جب وہ اپنے ملکوں سے نکال کر بابل میں لائے گئے۔ خدا کو اسیری اور مصیبت میں مبتلا لوگوں پر ترس آیا، اور یہ اس کے مطابق ہوا جیسا اس نے پہلے ہی یرمیہ نبی کے ذریعے شہر کی تباہی سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ نبوکدنضر اور اس کی قوم کی غلامی کر لیں گے، اور جب ان کی غلامی کو 70 سال ہو جائیں گے، تو وہ انہیں واپس ان کے باپ دادا کی زمین میں لے جائے گا، اور وہ اپنی عبادت گاہ کو تعمیر کریں گے اور اپنے باپ دادا کے ورثے سے مستفید ہوں گے۔ اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے بار بار ان کے پاس اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اس کے کلام کی تحقیر کی اور اس کے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی، حتیٰ کہ خداوند کا قہر اپنے لوگوں کے خلاف ایسا بھڑکا کہ جس کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ چنانچہ وہ شاہ بابل کو ان پر چڑھا لایا، جس نے ان کے جوانوں کو مقدس ہی کے اندر تلوار سے قتل کیا، اور اسی نے کسی نوجوان مرد یا عورت، بوڑھے اور عمر رسیدہ کو نہ چھوڑا۔ خدا نے ان سب کو نبوکدنضر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خدا کی ہیکل سے چھوٹے بڑے سب ظروف اور خداوند کی ہیکل کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ کے خزانے بابل لے گیا۔ انہوں نے خدا کے ہیکل کو آگ لگا دی اور یروشلم کی فصیل ڈھا دی، اور انہوں نے تمام شاہی محلوں کو جلا دیا اور وہاں کی ساری قیمتی چیزوں کو تلف کر دیا۔ جو تلوار سے بچ گیا وہ انہیں بابل لے گیا، اور وہ فارس کی سلطنت کے عروج پانے تک شاہ بابل کی اور اس کے بیٹوں کی غلامی میں رہے۔ یوں خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی کی زبانی دیا گیا تھا پورا ہو گیا کہ زمین 70 برس تک سبت کا آرام پائے گی، یعنی ویران رہے گی۔ اور شاہ فارس خورس کے پہلے سال میں خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ نبی کی زبانی دیا گیا تھا پورا ہوا۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کے دل کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی صارم قلمرو میں باضابطہ اعلان کرے اور اس مضمون کا فرمان جاری کروائے۔ شاہ خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی تمام مملکتیں مجھے عطا فرمائیں، اور اس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں یہودا کے یروشلم میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کروں، لہٰذا تمہارے درمیان جو کوئی بھی اس کے لوگوں میں سے ہے وہ وہاں جا سکتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو۔ 2 تواریخ 15-23۔ خورس بادشاہ کا فرمان۔ یرمیہ نبی نے جس کلام میں خدا کی نبوت کی تھی اسے پورا کرنے کے لیے خداوند نے فارس کے بادشاہ خورس کے دور حکومت کے پہلے سال میں اس کے دل میں اپنی مملکت میں منادی کرانے اور یہ تحریر جاری کرنے کی تحریک پیدا کی کہ خورس بادشاہ فارس یوں فرماتا ہے، خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی تمام مملکتیں مجھے عطا کر دی ہیں، اور مجھے مامور کیا ہے کہ وہ
کہ میں یہودا کے شہر یروشلم میں اس لیگ کے لیے ایک گھر تعمیر کراؤں، لہٰذا اس کی امت میں سے جو کوئی ہمارے درمیان موجود ہے، خدا اس کے ساتھ ہو، وہ یہودا کے شہر یروشلم چلا جائے اور وہاں اسرائیل کے خداوند خدا کا گھر تعمیر کرے۔ خدا وہی ہے جو یروشلم میں ہے، اور جو لوگ یہاں رہ جائیں گے وہ سب کے سب اسے چاندی، سونا، سامان، مال، مویشی اور خدا کے گھر کے لیے رضاکانہ نظریں مہیا کریں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندان کے سردار، کاہن اور لاوی اور ہر کوئی جس کے دل میں خدا نے تحریک پیدا کی، یروشلم جانے اور وہاں خدا کا گھر بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کے تمام پڑوسیوں نے چاندی، سونا، سامان، مال، مویشی، قیمتی تحائف اور کئی